دو بول کیا بیانوں میں سیکھ لیتے ہیں؟ دو بول کیا آپ سیکھ لیتے ہیں؟ دین کو چیلنج کرتے ہیں، قرآن کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو چیلنج کرتے ہیں۔ میرا محترم، یہ ہوا نکل جائے گی، اکھڑ جائے گی۔ یہ ہوا، یہ چار جن کی چاندنی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، باقی رہے گا اللہ کا نام، کل من علیہ فان۔ اس اللہ کو جو لا یزال ہے، اس اللہ کو انسان خوش کرے، لوگوں کی چاپلوسیوں میں دین کو کیا ہے بیچنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اور منائے ان ہندوؤں کے طریقے کہ جو ہندو وہاں ہمارے مسلمانوں کو یوں کیا کر رہے ہیں، کیمپوں میں لانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، یقین کرے، ورنہ تو دل کرتا ہے کہ آگے بھی بات کریں دو تک، لیکن بعض ساتھیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، دکانوں کو جانا ہوتا ہے۔ تو خیر، یوں یہ کیا دمشق کیا ہے فتح ہوا۔ میں جان کر ایک ٹکڑا چھوڑ کر اگلی جنگ کا شروع کرتا ہوں مختصر، پھر آج کے ایک جو واقعہ ہوا اس پر عرض کروں گا بعد۔ حمص، مسلمانوں نے آپ کا حمص، تین بڑے مقدس، اور تو فتح ہو رہے تھے لیکن تین بڑے بڑے کیا ہے ان کے ہاں چوٹی کے شہر تھے، علاقے تھے۔ حمص، بیت المقدس جو مذہبی اعتبار سے عظیم، اور اسی طرح انطاکیہ، یہ مسلمانوں نے مٹھی میں لانا تھا۔ حمص کی وہ کیا انہوں نے وہ رخ کیا مسلمانوں نے، اور اس کا محاصرہ کیا۔ بعض روایتیں تاریخی مختلف آتی ہیں، 70 کی بھی آتی ہیں اور بھی زیادہ۔ اب وہ مسلمان فتح نہیں کر پا رہے تھے، سخت سردی تھی۔ مسلمان تو بیچارے آئے اپنے علاقے سے، ان کے پاس تو لباس بھی کتنا عمدہ نہیں تھا، وہاں کے رہنے والوں کے پاس عمدہ لباس، گرم ملبوسات، سب کچھ، لیکن پھر بھی ہاتھ پاؤں سن ہو جا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، اتنی سخت سردی تھی۔ مسلمان بیچاروں کا بھی حال تھا، لیکن ان کے دل میں ایمان کی حرارت، ایمان کی چنگاری، ایمان کی تڑپ، ایمان کی روشنی تھی، اس لیے وہ سرے منہ بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ہمارے امیر نے ہمیں فرمایا، عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں نبی نے فرمایا تھا شام کے محلات اللہ تمہارے پاؤں کے نیچے رکھے گا۔ ہم نبی کی اس بشارت کو پورا کرنے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کی نعمتوں کو لینے کے لیے نہیں ہے، نعمتیں تو اللہ نے ہمیں آخرت میں دینی ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہوں گے جنت میں اور ہم ہوں گے وہاں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دنیا تو عارضی ٹھکانہ، مسافر خانہ ہے، سرائے دہر ہے یہ، اب قبضہ ہی نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ مسلمانوں نے پھر کیا کیا، سب نے نعرے تکبیر اللہ اکبر لگائی، زور سے لگائی سب نے۔ خدا کی قسم، وہ حمص کا جو قلعہ تھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے یہ بات، حمص کے قلعے میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی، یہ نعرے تکبیر کی برکت ہے، لیکن اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں چارپائی کے نیچے جا کر نعرے تکبیر اللہ اکبر لگا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان چاہیے اس کے لیے۔ ہماری ایمان بننے کی جگہ ہوتی ہیں، ایمان بنے گا وہیں جہاں ایمان کی باتیں ہوں گی، جہاں ایمان کے تذکرے ہوں گے، صاف ستھرا ایمان بتایا جائے گا، صاف ستھری توحید بتائی جائے گی، صاف ستھرا دین بتایا جائے گا، مکسنگ نہیں ہوگی وہاں خالص ایمان بنے گا، خالص توحید بنے گی۔ اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت وہاں جتنے موجود تھے، اور لشکر کے اندر سب نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا جب لگائی، تو اس قلعے کے اندر دڑاڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ قلعے والے ڈر گئے اور انہوں نے کہا، مسلمانوں ہم آپ کو یہ قلعہ دیتے ہیں، ہماری جان چھوڑ دو، اگر آپ کی یہ تکبیرات بند نہ ہوئی، یہ قلعہ ایسا نہیں ہم پر آ کر گر جائے، ہم زمین بوس ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، ہم آپ کو قلعے کی چابیاں دیتے ہیں، آپ تکبیر نہ کہو۔ جیسے ہماری بہادر بہن نے تکبیر کہی، کتنے کتے اور درندے ان کے سامنے آئے، لیکن ان کتوں اور درندوں نے کچھ بھی نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ میری بہن کی زبان پر میرے اللہ کی تکبیر کے زمزمے تھے، میری بہن کی زبان پر نعرے تکبیر تھی۔ اور واہ، علاقہ بھی کون سا، میسور کا اللہ نے چنا، وہ ٹیپو سلطان کا، جہاں کی خاک، جہاں کے ذرات میں ایمان، شجاعت، بہادری بھری ہوئی ہے۔ بس اس نے چنگاری کیا ہے لگا دی، خاکستر کے اندر دبی ہوئی چنگاری تھی، بھڑک اٹھی، اور دنیا کے کتنے لوگوں کو سبق دیا کہ الحمدللہ مائیں ماں نہیں ہوئی، ابھی بھی الحمدللہ ایسی مائیں ہیں جو ایسے بچے جن کے ہیں، ایسے لال اور یاقوت ان کی گودوں میں پل رہے ہیں۔ تاریخ رقم کر کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ ضرورت ہے ہمت کی۔ اگر ہم کہیں جی یہ ساتھی بھی ناراض نہ ہو، وہ والا ساتھی بھی ناراض نہ ہو، اس لیے میں گول مول دین کی بات کروں، دفع ہو جائے بھائی، معذرت،
گول مول نہیں. آج کے زمانے میں بات کرنی ہے، صاف کرنی ہے، دین خالص ہے تو بات بھی خالص پہنچانی ہے. یہ لوگوں کو خوش، یہ بت ہے بھائی، یہ تو بتوں کی پوجا شروع کر دی حضرت جی نے. اللہ کو بھی خوش کر رہا ہے، لوگوں کو بھی. تو مطلب یہ کہ ربًا واحدًا ام الف رب، ایک کی پوجا کرو گے ہزاروں کی کرو گے. اس لیے میرے محترم، تو یہ وہ نعرے تکبیر ہمیں ورثے میں ملا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے کہا تھا نا واقعہ، عرض کروں گا آخر میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے، قربان جاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ کان اسلام عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، کان اسلام عمر فتحا، اسلام کو قبول کرنا عمر کا اسلام کی فتح تھی. وہ ہجرتہ نصرہ، اور ان کی ہجرت کرنا اسلام کی مدد اور نصرت تھی. وہ امارتہ رحمہ، اور ان کی امارت، ان کا امیر بننا، مسلمانوں کا امیر بننا خدا پاک کی طرف سے رحمت تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام دھمبرنے والے لوگ ان کی محبت میں عمر کو گالیاں دیتے ہیں ظالم. حضرت علی رضی اللہ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ غالباً ان کا نام آتا ہے، اور کچھ صحابی ہیں. یہ اسد الغابہ کی 3 جلد کے اندر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ زبان درازی کر رہے تھے، ان کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. یہ آئے مغیرہ بن شعبہ، یہ آئے حضرت علی کے بعد، وہ خلافت کا زمانہ تھا حضرت علی کا. تو حضرت علی سے انہوں نے، صحابہ تھے بھائی، حضرت علی سے انہوں نے کہا، اے علی، اے امیر، اے ہمارے محترم، میں نے 2 آدمیوں کو سنا جو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوگا نا کہ آپ کے دل میں ان دونوں کے لیے کچھ ہوگی بات، ورنہ ان کی جرأت کیسے کہ یہ بات کرتے. بھائی صحابہ آپس میں کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے صرف جانچنے کے لیے کہا، لگتا ہے آپ کے دل میں کچھ ہے، تبھی تو عوام کا یہ جذبہ بن رہا ہے ابو بکر عمر کے خلاف. ہم یہی تو کہتے ہیں قادیانی سر چڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ حکومت کے لوگ اس میں چھپے ہوئے ہیں ایسے کہ جو قادیانیت کو کندھا دے رہے ہیں، تبھی تو قادیانی اتنا پنپ رہا ہے نا. تو اسی لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ بات کہی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میرے دل میں ان بزرگوں کا بڑا احترام ہے. اب پیٹھ پیچھے کوئی کرتا ہے تو ہر جگہ تو میں نہیں ہوں نا. اور فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو ان بزرگوں کے لیے دل کے اندر نفرت اور بغض کی آگ لے کر گھومتا ہو. ہاں اگر کسی کا جذبہ صحیح ہو تو اس پر اللہ کی لعنت نہ ہو. تو میرا جذبہ ان بزرگوں کے بارے میں درست ہے. جس کے دل کے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کے خلاف اگر نفرت ہے، اللہ کی لعنت پڑے ایسے شخص پر. اور باقاعدہ مغیرہ بن شعبہ نے لفظ شیعہ استعمال کیا، لفظ شیعہ استعمال کیا انہوں نے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. یا اللہ، یہ کیا، میرے ہوتے ہوئے ابو بکر عمر اتنی بڑی شخصیت کے لوگ، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. ڈوب کر مر جاؤ تمہارے ہوتے ہوئے میری ماں عائشہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تم رپورٹیں درج نہیں کر رہے، ڈوب کر مر جاؤ تم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روئے اور مسجد میں تشریف لائے اور ندا اور آواز لگائی، الصلاۃ جامعہ، نماز ہونے والی، آ جاؤ. صحابہ نے اور وہاں کے جو غیر یعنی کہ صحابہ تھے، تابعین وغیرہ، انہوں نے سنا، وہ آ گئے. وہ اہم بات ہے. منبر پر جلوہ افروز ہوئے. وعیناہ تذرفانی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو اور سیل کیا ہے بہہ رہا تھا. ان کی سفید داڑھی پر وہ کیا ہے، وہ آنسو بہہ رہے تھے اور ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، بھیگ گئی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے مبارک صحابہ ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں اس سے بری ہوں، جو بات یہ کہہ رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وعلی ما یقولون معاقب، جو بات جس نے کہی ہے میں ان کو سزا دوں گا اس پر.